بہت زیادہ متاثر تھا. پھر اس نے جب خواب کی تعبیر اپنے کانوں سے خود سننا چاہی تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اس کا خواب یوں بتایا. اس طرح بادشاہ کو اپنا خواب یاد نہیں تھا، یعنی جسے خواب آیا تھا اسے اتنا یاد نہیں تھا جتنی تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس کو سنا دیا. اب وہ اور زیادہ آپ کا معتقد ہوا اور اس کے دل میں آپ کا احترام اور آپ کی محبت بیٹھ گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو فرمایا قال اجعلنی، یہ قرآن مجید میں ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو. انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کی حفاظ کرنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں. اب یہاں پر عہدہ اور امانت، اس کے بارے میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خود اس کو طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ جو عہدہ قضاء بالخصوص اور لوگوں کے درمیان فیصلے کا جو عہدہ ہے، جو خود طلب کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ وہ اس کے ساتھ پریشان کیا جاتا ہے اور اس کو پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ آزمایا جاتا ہے. اور جو خود طالب نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے سپرد کر دیا جائے تحفہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے عہدہ طلب کیا، تو اس کے بارے علماء ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض وقت میں اس وقت جس وقت یہ عہدہ دیا جا رہا ہے یا عہدہ لیا جا رہا ہے، اس بندے کے علاوہ اور کوئی اہل ہی نہ ہو اس عہدے کا، اور کوئی صحیح استعمال نہ کر سکتا، اور اسے پتہ ہو کہ میں ہی اس کا استعمال بہترین کر سکتا ہوں، اور اس کو اس عہدے پر نہ بٹھایا جا رہا ہو، تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ یہ کہے یہ عہدہ مجھے دو. آپ نے اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے خود فرمایا کہ مجھے یہ خزانہ جو ہے اس کے اوپر حاکم مقرر کرو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کو اچھی طرح جان چکے تھے. جو ہونا تھا اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ آپ وہ پہچان چکے تھے، اور یہ آپ کی حقیقتاً اور یقیناً یہ ایک غیب کی خبر تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ 7 سال ایسے آئیں گے، پھر 7 سال ایسے آئیں گے، پھر ایسے غلہ زیادہ ہوگا، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں بہت زیادہ بارش آئے گی. تو یہ ساری غیبی خبریں ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عطا کے ساتھ اس خواب کو سن کر اس سے آپ نے اخذ کر کے لوگوں کو بتائی. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں چونکہ ان پر لازم تھا کہ وہ کنٹرول کر سکتے تو مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے آپ نے خود اسے فرما دیا. تو 56 آیا، اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. چونکہ یوسف علیہ السلام کا صبر، یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کا کہ وہ استقامت، اور ان کے پھر جیل میں بھی جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور گناہ سے بچنے کے لیے جیل جانے کی دعا کر دینا، اور جیل کو گناہ اس شاہانہ زندگی سے گناہ سے بچنے کی وجہ سے اہمیت دے لینا، یہ مالک حقیقی تو دیکھ رہا تھا. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں جگہ بھی عطا فرمائی، شان و شوکت بھی پھر مزید ظاہری بھی عطا فرمائی، ورنہ نبی باطنی طور پر تو شان و شوکت کا مالک ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ظاہری طور پر بھی عطا. اب بادشاہ نے عزیز مصر، وہ غطفیر جس کا نام تھا، اس کو معزول کر دیا، معزول کر کے اس کی جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت کے تمام امور سپرد کر دیے. اور اس حد تک اس نے سپرد کیے کہ ان کو امور سلطنت
سپرد کر کے خود بھی یوسف علیہ السلام کا فرما بردار ہو گیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کوئی رائے دیتے تو اس رائے میں وہ دخل اندازی نہ کرتا۔ اب یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ وہ بادشاہ وہ بھی اعلیٰ ظرف کا مالک تھا۔ یہ اعلیٰ ظرف ہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو کسی منصب پر بٹھائے، کسی عہدے پر بٹھائے، اور پھر وہ جو کر دے اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے، یہ اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ اسے بڑا پن کہتے ہیں۔ آج کل یہ ایک رواج ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی پر احسان کر دے تو پھر وہ اپنے احسان کو ساتھ ساتھ وہ چلاتے جاتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے اس کو کوئی بات کریں، اندر دخل اندازی کی ذہن میں ہوتا ہے، چونکہ اس منصب پر یا اس کام پر اس کو میں نے لگایا لہٰذا میری دخل اندازی اندر حق بنتا ہے۔ تو وہ بادشاہ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی۔ اور پھر کیا ہوا، اس دوران عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ اور اس کے بارے تفسیر مظہری میں نے پڑھا کہ وہاں پر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام شاہانہ انداز میں اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، زلیخا اس دوران عزیز مصر کا وصال ہوا، تو اس کے بعد یہ بہت ہی زیادہ وہ کمزور ہو گئی اور وہ اس کی حالت بگڑ گئی، اس کی نظر ختم ہو گئی تقریباً، اس کے جو حسن ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے چہرے کے اوپر وہ بڑھاپے کے نمایاں آثار تھے۔ تو محبت اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی اسی طرح تھی۔ تو اب ایک کسی مقام پر یوسف علیہ السلام شاہانہ انداز میں جا رہے تھے، تو یہ زلیخا جو ہے یہ وہاں سے گزری اور وہ یوسف یوسف کرتی وہاں سے جا رہی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام آپ نے پیغام بھیجا اس کی طرف، یا یہ کہ یوسف علیہ السلام کا اس کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، تو اس نے سواری سے آگے آ کر، یعنی آپ نے بلایا یا وہ آ کر آگے اس نے آپ کی سواری کو روکا اور کہتی ہے مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو پھر کہتی کہ میں زلیخا ہوں۔ تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، تو میں آپ کو، میرا آپ سے عشق تھا، آپ سے محبت تھی۔ تو چونکہ بادشاہ نے بھی بات کی تھی، عزیز مصر کو اب معزول کر کے آپ کو اس نے بنایا ہوا تھا، تو اپنے اس نے دربار میں اپنے اقربا کے پاس کہیں بات کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی شادی بھی زلیخا سے ہم کر دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھی ذہن میں تھا، ادھر سے زلیخا آئی، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کیجئے، ایک تو میں آپ سے جو آپ کی شریعت میں نکاح ہے میں وہ چاہتی ہوں، اور دوسرا آپ مہربانی فرمائیے میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ پاک جل شانہ نے اس کو اپنی وہ جو عمر تھی، اس حقیقی جو حسن تھا اور جو اس کی خوبصورتی تھی، اللہ نے وہ بھی اس کو یوسف علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دے دی، اس کی بینائی کو بھی لٹا دیا، اور پھر عزیز مصر نے زلیخا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ زلیخا کو برا بلا کوئی بھی نہ کہے، نہ ہی اس کا نام جو ایسے الفاظ کے ساتھ لیا جائے جس میں حقارت کا پہلو نمایاں ہو، کیونکہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ رسول تھے، ان کو اللہ نے گناہ سے محفوظ رکھا، لیکن یہ ان سے عشق میں اور محبت میں بہت زیادہ وارفتہ تھی، اور پھر اللہ نے اس کو جس محبت میں تھی کامیابی بھی تھی، اور وہ یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ تو جب اللہ کے نبی کے نکاح میں بھی آئی اور اس پر ایمان بھی لے آئی تو پھر ہمارے لیے وہ محترم ہی ہوئی۔ تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ ایسے الفاظ کے ساتھ نہیں لینا چاہیے جس میں حقارت ہو۔ اس میں کچھ اور بھی روایات ہیں اندر اس کے اندر، تو بہرحال میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں جو ہیں وہ قائم کی، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا مصر اور مصر کے ارد گرد پورے علاقے میں شہرہ ہو گیا کہ عزیز مصر ایسا آیا ہے کہ جو بہت بڑا عادل ہے، انصاف پسند ہے،
اور ہر مرد مصر کا اور ہر عورت جو ہے مصر کے ہر طرف یوسف علیہ السلام کا نام یوسف یوسف ہو گیا، اور لوگ کہتے ایسا اللہ نے ہمیں بادشاہ عطا فرمایا، ایسا ہمیں سربراہ عطا فرمایا کہ کمال ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہی وہ بہت زیادہ غلہ تھا، اب 61 سالی کی ابتدا ہوئی تو آپ نے عالی شان گودام تعمیر کروائے گندم کے لیے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے یہ تدبیر گوداموں کی یوسف علیہ السلام کی تھی تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ گودام جمع کروائے، اور آپ نے اس وقت وہ کھانا جو گندم تھی، وہ سٹا جسے ہم کہتے ہیں، بالی کہہ لیتے ہیں، سٹا کہہ لیتے ہیں، اس سمیت اندر سے نکالا نہیں، اور وہاں پر وہ سارا غلہ سٹور کر دیا۔ اتنا سا آپ جو ہے نکلواتے جتنی سی وہ علاقے میں ضرورت ہوتی، بس وہ لوگوں کو دے دیا جاتا جو لوگ لینے آتے، اور پھر جو ہے باقی محفوظ رہتا۔ اور آپ نے اس وقت چونکہ 7 سال تھے تو آپ نے بادشاہ کے خدام اور خود اپنے لیے صرف اور صرف ایک وقت کا کھانا مقرر کر لیا۔ اب بادشاہ نے خود آپ کو دیا تھا یہ سلطنت آپ کے ہاتھ میں ظاہری طور پر، حقیقتاً تو اللہ نے دی ہے۔ تو بادشاہ نے بھوک کی شکایت کی یوسف علیہ السلام کو، کہتا ہے کہ مجھے تو دوپہر ٹائم بھوک لگ جاتی ہے، تو آپ نے کھانا ایک وقت کا مقرر کر دی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ قحط کی ابتدا ہے، تو اس لیے میں نے اپنے لیے بھی یہ ایک وقت کا کھانا مقرر کیا ہے اور آپ کے لیے بھی ایک وقت کا کھانا مقرر کیا ہے۔ تو بادشاہ نے دوسری بات نہیں کی۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ذخائر جمع تھے گندم کے کھانے کے، اب لوگوں کے پاس جو انہوں نے تھوڑا بہت اپنی طاقت کے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی، کوئی فصل نہیں ہو رہی تھی، گندم ہو ہی نہیں، 7 سال یوں گزرے۔ اب جب وہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے بازار خالی ہو گئے جہاں پر غلہ تھا۔ اب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس مجبور ہو کر آئے، انہوں نے جو ان کے پاس درہم اور دینار تھے وہ سارے دے دیے اور غلہ خرید لیا، وہ کھا لیا۔ اب کیا ہوا، اگلا سال آیا تو مصر کے لوگوں نے اپنے زیور اور اپنے جواہرات دے دیے اور اس کے بدلے وہ غلہ لیا یوسف علیہ السلام سے۔ اگلا سال آیا، اب زیورات اور جواہرات بھی نہ رہ گئے تو لوگوں نے اپنے اپنے جو جانور تھے، جو سواریاں تھیں وہ دی یوسف علیہ السلام کو، اور غلہ خریدا یوسف علیہ السلام سے۔ وہ سال نکل گیا، 4تھا سال آیا تو لوگوں نے اپنے تمام غلام اور تمام بادیاں یوسف علیہ السلام کو بیچ دی اور غلہ خرید لیا۔ 5واں سال آیا تو لوگوں نے اپنی اراضی، اپنی جاگیریں، جائیداد یہ یوسف علیہ السلام کو دے دی اور غلہ خریدا سال بھر کے لیے۔ اب ان کے پاس 6واں سال آیا، کوئی چیز باقی نہ رہی، اپنی اولادیں انہوں نے بیچ دیں اور غلہ خریدا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اب آگے اس کے بعد کیا ہوا، اب اگلا سال آیا، تفسیریں اٹھا کر دیکھو، مصر کے مرد اور مصر کی تمام عورتیں وہ سارے خود بک گئے کھانے کے لیے۔ وہ یوسف جسے مصر کے بازار میں غلام بنا کر لایا گیا تھا، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اب پورا مصر یوسف علیہ السلام کا غلام بنا۔ یہ خدا کی تدبیر ہے، یہ خدا کی شان ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کہاں بازار مصر، کہاں یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا، اور کہاں اب مصر کا ہر مرد اور ہر عورت اور سارے جواہرات، سارے زیورات، جاگیریں، جائیداد، جانور، سواریاں، ہر چیز یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں ہے۔ اب لوگوں کی زبان پہ ہر طرف یہ تھا، آج تک یوسف جیسی بادشاہی تو کسی کو میسر نہیں ہے، کہ سب کچھ اللہ نے ان کو دے دیا۔ یوسف علیہ السلام آپ نے بادشاہ سے فرمایا کہ بادشاہ تم نے دیکھا میرے اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہے، تم نے دیکھا میرے اللہ کا مجھ پر کتنا فضل ہے، کیا احسان ہے۔ تو کہتے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے بادشاہ جو میرے اللہ نے مجھ پر احسان عظیم فرمایا ہے، کوئی تو بھی اس کے بارے رائے دے۔ تو اس نے کہا کہ اے یوسف، اللہ نے، ہم تو سب آپ کے تابع ہیں، ہم تو سب آپ کے
تب بھی ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ اللہ کا آپ پر بڑا احسان اور بڑا کرم ہوا. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں. اب 7 سال پورے ہو گئے. اگلا سال آیا, ادھر سے وہ لوگ سارے آپ کے ہو گئے. اور ایک نبی کو جو اللہ نے شان دی کہ وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوسف خریدا ہوا غلام ہے. اللہ نے سب کو غلام بنا دیا. اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ گواہ ہو جاؤ. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے مصر کے سارے مردوں اور عورتوں کو آزاد کر دی. میں نے سب کی جاگیریں واپس کر دی. میں نے سب کے جواہرات اور زیورات واپس کر دیے. میں نے سب کی جائیدادیں ان کو واپس کر دی. اب یوسف علیہ السلام نے سب کو جو کچھ لیا تھا وہ سارے کا سارا آپ نے لوگوں کو واپس کر دیا. اور بولتے ہیں وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یوسف علیہ السلام نے بولا, اس کو اللہ پاک نے حکایتاً بیان کیا ان کی بات کوئی, یا پھر اللہ پاک نے یہ جو اوپر فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اس کے بعد خود ہی فرمایا اور ضرور آخرت کا اجر بہتر ہے ایمان والوں کے لیے جو پھر پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اب آگے 58 آیا اب یہ ایک علیحدہ بات بتا دی کہ مصر کے لوگوں کی یہ کیفیات ہوئی, اس طرح غلہ بیچا, اس طرح خریدا اور ایسے لوگوں کا گزارا ہوا. اب ہے تو اسی دوران کی بات, لیکن یہ بعد میں کی تاکہ بات اچھی طرح پڑھنے والے سننے والے کو سمجھ آ جائے. اب وہ دور جب قحط تھا, یہ فراوانی جو مال کی تھی اس سے پہلے کا, اس دوران وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فهم له منکرون. یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی آ گئے, یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے, وہ جو آپ کے بھائی تھے جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا, جنہوں نے آپ کو بیچا تھا, جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی, جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا, وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس. تو آپ نے ان کو آتے ہی پہچان لیا, اور وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے, کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے جہاں ہم نے ڈالا اور جہاں یہ بادشاہی, ان کے وہم و گمان تک یہ بات نہ تھی. اب وہ آئے, انہوں نے غلے کی بات کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لے جاؤ, وہ ریٹ وغیرہ بھی طے ہو گیا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, جب آپ نے ان کا سامان ان کو مہیا کر دیا, قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ, فرمایا ایک تہاڈا برا ہو رہا ہے تہاڈے باپ دی طرف سکا ہے تے ماں ولوں. یہاں پہ ماں کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن یہ فرمایا تمہارے باپ کی طرف سے بھائی ہے, تو مطلب یہ ہوا نا کہ ماں کی طرف سے ستیلا. یہ ہوتا ہے ستیلا پن. آج بھی وہ ستیلا پن جو ہے وہ وہاں سے چلا, اور آج تک بھی یہ جو ستیلگی ہے یہ اپنا آپ دکھاتی رہتی ہے. تو کیا ہوا, وہ اپنا جو تمہارا باپ کی طرف سے بھائی ہے نا, وہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ابھی نہیں آئے تھے, ان کی طرف اشارہ, اس کو لے کر آؤ. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین, کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں جو وزن ہے وہ بھی پورا دیتا ہوں, میں مہمان نواز بھی بہت اچھا ہوں, کیونکہ آپ نے ان کے لیے اسپیشل دسترخوان لگوا دیے, بہترین کھانے بنوائے. آئے تو سودا لینے کے لیے ہیں, اور کھانے جناب طرح طرح کے لگائے جا رہے ہیں, دسترخوان لگائے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کی اعلیٰ ظرفیت تھی, انہوں نے جو کیا اس کو تو آپ نے دکھایا ہی نہیں. اب سارا جب انہوں نے کھانے بھی کھا لیے, جانے لگے, وہ سامان بھی گندم جو ہے وہ غلہ لے لیا سارا, ان کے وہ جو سواریاں تھیں وہ انہوں نے غلہ اٹھا لیا, اوپر لاد دیا گیا. تو آپ نے فرمایا وہ ایک بھائی جو آپ کا ہے نا اسے بھی لیتے آنا تھا, کہ میں دیکھا نہیں کہ میں بہت مہمان نواز بھی ہوں. اور ساتھ ہی ایک کر دی بات اور, کہا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ, اگر تسی اگلی باری انہوں لے کے نہ آئے, جس لئے تسی دوبارہ آنا ہے نا, انہوں لے کے نہ آئے, پھر کی ہوئے گا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ, نہ تے دونوں گلہ گلہ ملنا ہے تے نہ ہی میرے نیڑے آنا, میرے نزدیک بھی تم لوگوں نے نہیں آنا. تمہیں تول اور ناپ یہ کیل یہ بھی کچھ نہیں ملے گا, پھر تم وہ خالی رہ جاؤ گے, ویلے رہ جاؤ گے بس. اب قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ابا جی جو ہمارے ہیں ان سے مطالبہ کریں گے, جب ہم دوبارہ آئے
تو ہم یہ کریں گے۔ اب وہ کمپرومائز ان کا ہو گیا، آپس میں وہ ملاقات ہوئی اور وہ چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں غلہ لے کر۔ لیکن جب جانے لگے نا، ایک کام اور یوسف علیہ السلام نے کر دیا۔ جو پیسے انہوں نے دیے تھے اور غلہ خریدا تھا، وہ پیسے آپ نے وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا یہ جو ان کی رقم ہے نا، یہ بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، لکا چھپا دے نا، بچ رکھ دو، کدھر لکا لو کے، تو شاید کہ اس کو پہچان لیں، تو جب یہ واپس پلٹیں تو شاید کہ پھر یہ، میں امید رکھتا ہوں پھر واپس بھی آئیں گے۔ اب یہ چلے گئے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب اپنے ابا جان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا خانا نقتل وانا له لحافظون۔ ابا جی یہ ہم غلہ لے کر آ گئے ہیں، بادشاہ نے وہ ساری وہ سٹوری سنائی، کیسے وہ ہمیں پیش آیا، کتنا اچھا ہے، کتنا اس نے اخلاق ہے اس کا، اور اس نے یہ سارا جو ہے کہا کہ ابا جی اب نا، اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے نا اسے لے کر آنا، تو ابا جی اب ہمارے ساتھ نا، آپ نے وہ بھائی بھی ہمارا یہ بنیامین جو ہے اس کو بھی بھیجنا ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کر لیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جس طرح اس کے بھائی کے بارے میں نے اعتبار کیا تھا، یعنی یوسف کے بارے میں؟ تو فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، تو اللہ ہی حفاظ کرنے والا ہے، سب سے بہتر وہی ارحم الراحمین ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب سامان ابھی کھڑا تھا، جس طرح ایک بندہ کوئی اچھا ماحول دیکھ کر آتا ہے نا، تو آگے وہ ساری اسٹوریاں، ابھی وہ سامان بھی اپنا نہیں کھولتا تو گھر والوں کو سناتا ہے، جی میں نے یہ بھی دیکھا وہاں پر، وہ بھی دیکھا، یہ ہوا وہ ساری اسٹوریاں یہ پہلے ہی بڑے خوش تھے سنائی کھڑے ہیں، اب یہ سامان اپنا کھولا انہوں نے، وہ جو گندم تھی نا وہ انہوں نے اپنا جو غلہ تھا اس کو کھولا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا وہ غلہ کھولا، سامان کھولا، ان کے جو پیسے جو بادشاہ کو دے کر غلہ خریدا تھا وہ پیسے بھی اندر تھے، وہ پیسے بھی اندر تھے۔ قالوا یا بانا ما نبغی، انہوں نے کہا کہ ابا جی ہمیں یہ لائق نہیں، یہ کیا، آزی بدعاتنا ردت، ہمارا پیسہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، تو ابا جی اب تو ہمارے بھائی کو بھیجو کہ ہم جو ہے سامان بھی اپنا لے کر آئیں گے، ہم حفاظت بھی اپنے بھائی کی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا وزن ہمیں زیادہ مل جائے گا، ایک اونٹ دا سانو بوجھ بھی گنا مل جائے گا، ان سانو پھر ظاہر ہے ضرورت دا وقت ہے، سانو چلو غلہ بھی زیادہ مل جائے، اس واسطے ابا جی سارے نال بھیج دو، تسی ہمارے بھائی کو بھیج دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ يَسِيرٌ، یہ تو بڑا وزن آسان ہے کہ بادشاہ اچھا ہے اور یہ سارا تو ہمیں لینا چاہیے۔ قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقا قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بالکل اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر تم اللہ کا عہد دے کر جاؤ، اللہ دی قسم دے کے پکا وعدہ دے کے جاؤ نا، پھر میں تواڈے نال انہوں بھیج دے گا، پھر میں تمہارے ساتھ اس کو بھیج دوں گا۔ تو ہاں ایک اور بھی ہے، اگر تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ تو پھر تو وہ تمہاری مجبوری ہو جائے گی، ورنہ تم نے لے جانا ہے اور بنیامین کو لے کر واپس بھی آنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو وہ پکا وعدہ انہوں نے دے دیا اللہ کا، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہم بات کر رہے ہیں نا اس پر اللہ پاک بھی نگہبان ہے، اس پر اللہ پاک بھی نگہبان ہے۔ لیکن جاتے ہوئے آپ نے ایک نصیحت کی، فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، شہر جانا ہے نا تسی ایک ہی دروازے وچوں سارے نہیں جانا، ایک ہی دروازے سے نہیں، الگ الگ دروازوں سے جانا ہے۔ شہروں کو دروازے ہوتے تھے، پہلے دور میں دیواریں ہوتے تھے، آج بھی آپ چلے جائیں نا لاہور میں وہ موچی گیٹ، باٹھی گیٹ، لوہاری گیٹ، شیراں والا گیٹ اور اس طرح گیٹ ابھی موجود ہیں۔ تو شہروں کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی اور دروازے ہوتے تھے اور ان کو رات کے ٹائم بند کر دیا جاتا تھا، یہ ایک حفاظت کی تدبیر تھی اس وقت۔
تو اتنی آبادیاں بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ متفرق دروازوں سے جانا ہے, ایک ہی دروازے سے تم لوگوں نے نہیں جانا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, لیکن ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیں, اللہ کی طرف سے تمہیں میں کوئی جو ہے بچا نہیں سکتا. یعنی اگر اللہ کا کوئی فیصلہ تمہارے بارے ہو گیا تو پھر تو جو اس کا فیصلہ ہے, لیکن بہرحال میں نے ایک تدبیر تمہیں بتائی ہے کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا. ساتھ ہی فرمایا ان الحکم الا للہ, اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی کا فیصلہ نہیں. علی توکل, تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. تو آپ نے اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں اس لیے فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام تو حسن کے پیکر تھے ہی نا, لیکن جڑے باقی 10 سے سی نا, یہ بھی کوئی اہمیت نہیں سی. اللہ نے ان کو بھی بڑا حسن اور جمال عطا کیا ہوا تھا. تو جب یہ 10 بھائی اکٹھے جو ہیں یہ جائیں گے تو 11 بھائی جو ہیں یہ اکٹھے جائیں گے تو کسی کی نظر ہو سکتی ہے. اور حضور کا فرمان ہے العین حق, نظر حق ہے. ایک اور بھی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کی جو طبی عمر ہے اس سے پہلے ان کا جو ہے موتیں جو ہو جاتی ہیں تو وہ نظر بد ہے. یعنی نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو ایک حقیقت ہے, تو نظر لگ جایا کرتی ہے. تو اس لیے اس میں احتیاط کچھ نہ کچھ جتنی ہو سکے بندہ کرے. تو اب یہ آ گئی 68 ہے, ولما دخلوا من حیث امرهم ابو, جب ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جہاں جہاں حکم دیا, جیسے جیسے حکم دیا ویسے ویسے ہی جب وہ شہر میں وہ مصر میں داخل ہوئے تو ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء. اب وہاں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے بچا نہیں سکتا تمہیں جو اللہ کا فیصلہ ہو. یہاں اللہ نے خود فرما دیا کہ ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء. البتہ یعقوب وہ یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ سے کچھ بچا تو نہیں سکتے تھے, لیکن الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها, یعقوب علیہ السلام کی ایک خواہش کی جو اس نے پوری کی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, یا آپ سارے توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھے اور توجہ دیں گے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اور بے شک وہ یعقوب علیہ السلام علم والا ہے جو ہم نے اس کو علم عطا کیا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کئی لوگ ہیں آج کل جی یعقوب علیہ السلام کو نبی غیب جانتے ہوتے, یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو اتنے سال انہاں رونا ہی ہے سی. تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, یعقوب علیہ السلام علم والے ہیں جو ہم نے ان کو علم دیا اس وجہ سے. اور اکثر لوگ جانتے نہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید یعقوب کو پتہ نہیں تھا, لیکن وہ ساری حقیقت کو جانتے تھے, وہ سب کچھ جانتے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہوگا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب وہ بھائی سارے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں, تو اس پر غمگین نہ ہو جو یہ کر رہے ہیں. وہاں بھی ان کا رویہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں تھا. اب ہوا یہ بنیامین جو ہیں ان کو بھی لے کر وہاں چلے گئے. یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے پھر دسترخوان لگوایا. اب کہا کہ 2 ہو جائیں, وہ سارے 2 ہو گئے. بنیامین جو ہیں وہ اکیلے کھڑے رہ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا, آپ رو رہے ہو, کھانا آپ لوگوں کے سامنے لگا ہوا ہے, تو یہ رونے کا سبب کیا؟ تو بنیامین جو ہیں وہ بولے, کہتے ہیں کہ یہ سارے 2 ہو گئے, آج اگر میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو ہم بھی دونوں بیٹھ کر کھانا کھاتے نا, تو یہ میرے رونے کا سبب ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو, اپنے بھائیوں کو, کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا, لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بنیامین جو ہیں ان کو کہ آپ میرے ساتھ آؤ اور ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں. اب وہ دونوں کھانا کھانا انہوں نے شروع کر دیا اور کہا کہ بنیامین مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں آپ کا بھائی بن جاؤں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے بھائی بن جاؤ گے, لیکن یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہونا یہ ہر ایک کی بات تو نہیں ہے نا. وہ میرا بھائی یوسف جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا, تو اس کی تو بڑی شان تھی. تو حضرت
یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ فرمایا ہاں انی انا اخوک، میں ہی تیرا بھائی ہوں، میں ہی یوسف، میں ہی تیرا بھائی ہوں، میں ہی یوسف ہوں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو اس نے اکٹھا کر دیا، ہم کو اس نے جمع کر دیا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو فرط محبت میں بنیامین جو ہے وہ ملنے لگے، فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ، کہا ہم اکٹھے ہو گئے، یہ راز بھائیوں کو نہیں بتانا۔ تو بنیامین کہتے ہیں کہ بھائی اب میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، اب آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، مجھے وہ ظلم بھی یاد آ رہا ہے ان کا، وہ زیادتیاں جو یہ مجھ پر کرتے ہیں کہ اب میں ان کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرتا، اب میں آپ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ تو اب کیا ہوا، کہا کہ کوئی اب صورت نکالے ایسی کہ میں آپ کے پاس رہ جاؤں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تدبیر کرتا ہوں، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں میرے پاس ہی ٹھہرو گے۔ آرڈر کر دیا آپ نے اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو کہ ان کو سامان پھر دیا جائے، غلہ جو ہے وہ 10 بھائی تھے، نہ 11 بھائی تھے، تو وہ 11 جو سواریاں لے کر آئے تھے ان کے اوپر غلہ جو ہے وہ ڈالا گیا۔ ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا ان غلہ ڈالنے والوں کو کہ وہ پیالہ جس کے ساتھ غلہ ڈالا جا رہا تھا وہ گولڈ کا تھا، سونے کا تھا۔ آپ نے ان کو بتا دیا کہ جو بنیامین ہے نا، ان کے سامان میں یہ پیالہ چھپا دینا، ان کے سامان میں یہ پیالہ چھپا دینا۔ یہ ایک تدبیر کی جا رہی تھی، کیونکہ بادشاہ کے دین میں جو بندہ چوری کرتا ہے اس کی یہ سزا نہیں تھی کہ اس کو رکھ لیا جائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں یہی سزا تھی کہ جو چوری کرے، چوری کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس بندے کو ہی رکھ لیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام سارا جانتے تھے، اب آپ نے اپنا جو حقیقی بھائی تھا اس کے سامان میں وہ گولڈ کا، وہ سونے کا پیالہ رکھوا دیا۔ تو یہ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، جب آپ نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں وہ پیالہ جو ہے نا گولڈ والا، سونے والا، وہ رکھوا دیا۔ اور ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ، اب انہوں نے سامان لیا، وہ پیکنگ شیکنگ اپنی جو انہیں باندھنا تھا باندھ کر شہر سے جب نکل گئے، پیچھے سے ایک بندے نے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ کہ ایک اعلان کرنے والے اعلان کیا، أَيَّتُهَا الْعِیرُ، اے قافلے والو واپس آ جاؤ، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، تم تو چور ہو۔ اب یہ سن کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، بنیامین بھی ساتھ ہی ایک بار تو چلے تھے نا، وہ سارے واپس آ گئے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں، اللہ پاک اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔